بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز تک بی بی صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھی۔ ان دنوں مکہ میں رہنے والے شریف عرب گھرانوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ وہاں وہ دیہاتی عورتوں کا دودھ پی کر پرورش پاتے اور صحرا کی کھلی ہوا میں کھیل کود کر ان کی صحت بہت اچھی ہو جاتی، ساتھ ہی وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ لیتے۔ دیہاتی عورتیں سال میں 2 مرتبہ مکہ آتی اور شریفوں کے بچوں کو پالنے کے لیے اپنے گھروں کو لے جاتی۔ جب واپس لاتی تو بچوں کے والدین ان کو بہت انعام و اکرام دیتے۔ اسی دستور کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سہد کی ایک خوش نصیب بی بی اپنے قبیلے لے گئی۔ ان کا نام حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا اور ان کا گاؤں مکہ سے بہت دور نجد کے علاقے میں تھا۔ دیہاتی عورتیں یتیم بچوں کو نہیں پالا کرتی تھی، لیکن بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے لے لیا۔ اس طرح اس کی قسمت جاگ اٹھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کا خزانہ نکلے۔ وہ خود کہتی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس جانے لگے تو ہماری کم دودھ دینے والی اونٹنی خوب دودھ دینے لگی اور ہماری مریل گدھی اتنی تیز چلنے لگی کہ اس نے قافلے کے سب گدھوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم وطن پہنچے تو چند دنوں کے اندر ہماری زمین میں ہریالی ہی ہریالی ہو گئی اور ہماری بکریاں خوب دودھ دینے لگیں۔ اس طرح ہماری غریبی دور ہو گئی۔ 2 سال کے بعد بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ سے ملانے لے گئی اور پھر اصرار کر کے واپس لے گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی اور اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جاتے۔ وہ گھر واپس آ کر اپنی ماں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بتاتے۔ ایک روز آپ کے دودھ شریک بھائی دوڑتے دوڑتے آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ چاک کر دیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے ساتھ دوڑ کر وہاں گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلے چنگے کھڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سفید کپڑوں والے 2 آدمی آئے، مجھے لٹا کر میرا پیٹ چاک کیا، اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور پیٹ کو پہلے جیسا کر دیا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر گھبرا گئیں اور مکہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 5 برس تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس سے کچھ اوپر ہوئی تو حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر زیارت مدینہ گئیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی عبد المطلب کی والدہ کے خاندان بنو نجار میں 1 مہینہ تک رہیں۔ وہ اپنے شوہر کی قبر پر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر دکھائی۔ یزب سے واپس ہوئیں تو راستے میں بیمار ہوئیں اور ابوہا کے مقام پر وفات پا گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ بی بی آمنہ کی وفادار لونڈی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ پہنچی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ بوڑھے دادا نے بن ماں باپ کے پوتے کو سینے سے لگایا اور نہایت محبت اور شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام اولاد سے بڑھ کر چاہتے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا نہ کھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنی من پسند پر بٹھاتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ چومتے اور کہا کرتے کہ خدا کی قسم، میرے اس پوتے کی شان ہی کچھ اور ہے، یہ اتنے اونچے مرتبے پر پہنچے گا جس پر اس سے پہلے کوئی عرب نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دادا کی اتنی محبت دیکھ کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عبد المطلب کہنے لگے، لیکن افسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے کہ شفیق دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ دادا کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست بنے۔ انہوں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت اور پیار سے اپنے پاس رکھا اور ہمیشہ اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا کی مالی حالت کمزور ہے تو خود کمانے کی فکر کی اور کچھ عرصے تک لوگوں کی بکریاں اجرت پر چراتے رہے۔ اس زمانے میں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے تجارت کا تجربہ حاصل کرتے رہتے۔ ایک دفعہ ابو طالب اپنی تجارتی سامان لے کر شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے۔ راستے میں بصرہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے کہا، تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن ان کو نقصان پہنچائے، کیونکہ ان میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو آخری نبی کی ہیں۔ چنانچہ ابو طالب اپنا کام جلد ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے۔ بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کیونکہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سلسلے میں شام جاتے رہے۔ تجارت شام کے پہلے سفر سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹھانے لگے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار میں بڑی مہارت حاصل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزی کمانے کے لیے تجارت کا پیشہ ہی اختیار کیا۔ ویسے بھی قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ تجارت اور سوداگری تھا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اس حالت میں گزرا کہ ان دنوں ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شرمیلے اور نیک تھے، اکثر خاموش رہتے تھے اور ہر قسم کی برائیوں سے نفرت کرتے تھے۔ کھیل تماشوں اور میلوں ٹیلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بت پرستی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا سمجھتے تھے اور آپس کی لڑائیوں سے بھی دور رہتے تھے۔ ایک بار قریش اور ایک دوسرے قبیلے قیس اعلان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ اسے حرب فجار کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً اپنے چچاؤں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جانا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی میں صرف اس حد تک شریک ہوئے کہ جو تیر دشمن کی طرف آتے تھے وہ اٹھا کر اپنے چچاؤں کو پکڑا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوخی اور